حامدا ومصليا اما بعد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں کبھی کسی کی بات پر، کبھی کسی کی تہمت پر، کبھی کسی کے عملی ایذا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اسی سلسلے کی ایک روایت جو بخاری اور مسلم میں ہے، فرماتے ہیں صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ گواہ تھے اس واقعے کے کہ حنین کے موقع پر پہلی بار صحابہ کرام کو بہت سارا مال غنیمت ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے بڑے بڑے جو سردار تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اقرا بن حابس ہوئے اور عوینہ بن حصن ہوئے، اس طرح کے لوگوں کو مال غنیمت دیا۔ انصار کے لوگوں کو مال غنیمت نہیں دیا۔ تو انصار میں سے ایک آدمی جو اصلا منافق تھا، اس نے کیا کہا؟ واللہ هذه قسمة ما عدل فيها، اللہ کی قسم اس تقسیم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف نہیں برتا۔ وما اريد به وجہ اللہ، اور اللہ کی رضا جوئی اس میں مطلوب نہیں تھی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، تو فرماتے ہیں فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، غصے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صبر کرنے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل شانتی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں، یا آپ کے چہرے پر، جسم پر اثر نہ ظاہر ہو۔ اثر ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن اس اثر کو آپ عمل میں نہیں لائیں گے۔ عمل میں لائے تو آپ کے صبر کے خلاف بات ہو گئی، لیکن چہرے سے غصے کا اظہار، بہت سارے لوگوں کا ہاتھ پیر کانپنا، اس طرح کے آثار ظاہر ہو سکتے ہیں جو صبر کے مطابق ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ ہو کر کے، رحم اللہ موسیٰ، اللہ تبارک تعالی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم فرمائے، کان قد اوذی اکثر من هذا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، فصبر، تو انہوں نے صبر کیا۔ یہ بات کہہ کر یعنی یہ بات ختم ہو گئی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اس واقعے کے بارے میں، تو روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب کیا اور کہا کہ تم کہہ سکتے ہو کہ بے یارو مددگاری کے زمانے میں تم نے میری مدد کی، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی۔ تو روایت میں آتا ہے صحابہ کرام اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں، اتنا زار و قطار روئے، اور کہا لوگ مال و دولت لے کے جا رہے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے مالدار، سب سے زیادہ خوشبخت ہم لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز، جو آدمی سربراہ ہے، کسی چیز کا اگوا ہے، کسی بھی کمیٹی کا بڑا رکن ہے یا سردار ہے، تو اس کو صبر کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، منہ پر نہیں کہتے لوگ لیکن پیٹھ پیچھے کہتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی بات اگر پہنچے تو فوراً اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس پر کوئی رد عمل نہیں ظاہر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کو ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنا صبر کیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور قرآن کریم میں جس کا حکم آیا ہوا ہے، جس کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی۔ تو ان کی مثال ہمارے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم جب بھی اپنے ماتحتین سے یا آپ کے زیر نگراں جو لوگ ہیں ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی عدل والا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ انصاف برتنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس میں آخر میں عبداللہ ابن مسعود کی جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھا لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی تکلیف دہ بات میں نہیں بیان کروں گا۔ تو یہ ادب ہے، کوئی آپ کا قریبی ہے، اس کی کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اس کے پاس یہ بات نہ پہنچائیں، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی، اور مومن کو تکلیف پہنچانا یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ تو کم از کم آپ یہ مت سمجھے کہ میں اس کا بہت خیر خواہ ہوں، اس کے پاس
फलां की बात पहुंचा रहा हूं तो बड़ा खैर खां, नहीं, ये गलत बात है, उसको तकलीफ देने वाली बात हो गई, तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र के मकाम पर, सब्र की जगह पर जो अदब हमको अपनाना चाहिए उसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल हमको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।